سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں انتہائی حسین و جمیل پیغام ہر ایک شخص کے لیے۔ سماعون جو سنتے ہیں للکذب جھوٹ، اکالون اور کھاتے ہیں للسحت حرام۔ یہاں پہ دو باتیں بتائی گئی، ایک تو وہ کہ ایک ظالم شخص کسی کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر کے اسے رشوت بھی دیتا ہے، اور رشوت دینے کے بعد وہ ظالم اس کو کہتا ہے کہ اب کل میرا فیصلہ ہونے والا ہے، تم نے میرے لیے گواہی جو ہے دینی ہے۔ اب وہ اپنے گواہوں کو تیار کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ ظالم، وہ ہر لحاظ سے کرپٹ ہے، مگر چونکہ اسے گواہوں کی ضرورت ہے اور وہ اپنی گواہی کے لیے لوگوں کو خرید رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ لوگوں کو خرید رہا ہے، لوگوں کا ضمیر خرید رہا ہے اپنے لیے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں جب ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹ ڈالنے سے پہلے 5,000 10,000 روپیہ تقسیم کر دیا جاتا ہے لوگوں میں، تاکہ کل جو امانت دینی ہے وہ کوئی بھی ہو، باہیں وہ خائن ہو، بے شک وہ کرپٹ ہو، جیسا بھی ہو، مگر پیسہ مل گیا۔ اب چونکہ وہ ایک ووٹ امانت تھی، وہ آپ نے ایک اہل شخص کو دینی تھی، مگر آپ کو خریدا گیا، آپ کے ضمیروں کو خریدا گیا اور آپ نے وہ کاسٹ کر دیا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ فرمایا کہ سماعون للکذب، وہ لوگ جو سنتے ہیں ظالم کا جھوٹ، پھر اس کے بعد اکالون للسحت، اور پھر کھاتے ہیں حرام۔ للسحت کا ایک معنی رشوت بھی ہوتا ہے، للسحت کا ایک معنی جو ہے وہ حرام بھی ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ چیزیں جو آپ کی محنت سے ہٹ کے آپ کی کمائی میں آ جاتی ہیں وہ حرام کہلاتی ہیں۔ یہ اس سے مراد یہاں پہ سود بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو آپ کی محنت کی کمائی سے ہٹ کے جہاں سے بھی رقم آ رہی ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے، کسی بھی انداز سے، جہاں سے بھی ہے۔ اس کو آپ بے شک آپ اپنے انداز کے ساتھ اس کو آپ پرافٹ کا نام لیتے رہیں، ہے پرافٹ آپ لے رہے ہیں فلاں جگہ سے آ رہا، وہ پرافٹ آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، مگر ہمارے ہاں سود کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سود ایک گناہ ہے اور بہت کبیرہ گناہ ہے، اور اس وجہ سے لوگ اس سے ہٹ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ جو آ رہی ہے رقم یہ میری پرافٹ ہے، وہ پرافٹ کا نام سود کو بدل دیا گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ سماعون للکذب، بہت سارے لوگ جھوٹ سنتے ہیں، اکالون اور کھاتے ہیں للسحت حرام۔ فإن جاؤک، پس اگر وہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں، فاحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیں، یا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یا ان سے آپ اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تعصب قیامت تک آنے والے ہر ایک شخص کو، اگر آپ